وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. تھوڑ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عزیمت نہ رکھتے ہوں، حوصلہ نہ رکھتے ہوں، برداشت نہ رکھتے ہوں، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں. دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا. پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائیں یہ پتاشے کی طرح. معلوم ہوا نہیں، یہ تو کھڑے رہے. تو دوسرا وار، مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو. معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے، نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. تو تیسرا بار آیا تھا. وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس. دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں. اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے. اگر اسے دولت چاہیے، وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے. اور کہیں نکاح کرنا چاہے، اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے. تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں. ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں. زر، زن، زمین. زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبا سمجھ لیجئے. زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی. دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک. نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا. غیر نبی ہو تو سوچے گا نا، یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے. اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا. یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش، کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے. کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے. چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. تو عزیمت میں نے کہا تھا، صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایذا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا. یہ ہے صبر. یہ صبر کی آخری منزل ہے. اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس. ایک میں صبر محض ہے، جھیلو، برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں. اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو. بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر جنگ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13، 14ویں وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے، واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا، 14 مسلمان ادھر 70، اور احد میں 70 صحابہ شہید ادھر 23۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا۔ اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانثاروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جاں فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے، یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا، اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے کریں۔